اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص غلط وقت پر پیدا نہیں ہوتا. ہر شخص صحیح وقت پر پیدا ہوتا ہے جب اسے پیدا ہونا چاہیے. لیکن جب آپ بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو عام طور پر یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا. یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ان صاحب نے جو کام کیا وہ اس دور میں شروع نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید وہ وقت سے پہلے آ گیا. 500 برس بعد اس بات کو لوگ آج مان رہے ہیں، اس زمانے میں نہیں آنا چاہیے تھا. مسیح کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں اسی زمانے میں شہادت دی گئی کہ آپ عین وقت پر پیدا ہوئے، جو مناسب ترین وقت تھا آپ آئے. آئیے ہم اس وقت کے حالات پہ ذرا نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی وہ وقت آپ کے لیے مناسب ترین تھا. اگر آپ کا پیغام صرف ایک قوم کے لیے تھا، ایک قبیلے کے لیے تھا یا ایک طبقے کے لیے تھا، پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی وقت پیدا ہو سکتے تھے، اس کے لیے کوئی وقت کی مناسبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ تمام بنی نوع انسان کے لیے تشریف لائے تھے، اگر آپ کا مقصد اور منشا تمام عالم کے لیے تھا، تو پھر حالات بھی ویسے ہونے چاہیے. آپ کی پیدائش سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات کیا تھے. یہودی دور میں صرف ایک ہی زبان تھی جو تقریباً تمام دنیا پہ چھائی ہوئی تھی، اور وہ عبرانی زبان تھی. لیکن عبرانی زبان میں ایک خامی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اس کے حروف صحیح لکھے جاتے تھے لیکن حروف علت یا واولز نہیں لکھے جاتے تھے. یہودی کے لیے تو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں تھی، جیسے ہم اردو پڑھتے ہوئے اگر بغیر زیر زبر کے ہو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن ایک اناڑی آدمی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اس پڑھے یا اس پڑھے، ان پڑھے یا ان پڑھے، اس لفظ کو جوان پڑھ لے یا جو ان پڑھ لے یا جو ان پڑھ لے، جواب پڑھے یا جو اب پڑھے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہودیوں کو پریشانی نہیں ہوتی تھی عبرانی پڑھتے ہوئے، لیکن غیر یہودیوں کو پریشانی ہوتی تھی. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسی زبان دنیا میں رائج ہو جس کو پڑھنے میں غلطی کا امکان نہ رہے. اس یہودی دور کے بعد جب ایرانی دور آیا تو اس زمانے میں سرکاری زبان فارسی نہیں تھی بلکہ آرامی تھی. یہاں تک کہ وہ علاقہ جو آج پاکستان میں شامل ہے، یہاں پر بھی آرامی بولی جاتی تھی اور سرکاری زبان آرامی ہوتی تھی. کافی عرصے تک ملتان کی سرکاری زبان آرامی رہی، سندھ کی سرکاری زبان آرامی رہی. لیکن آرامی زبان میں بھی وہی قباحت ہے کہ حروف صحیح یا کانسوننٹس لکھے جاتے ہیں اور حروف علت یا واولز نہیں لکھے جاتے. لہذا اس زبان میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ عالمی مذہب کو لا سکے. اسی طرح ہر وہ زبان جس میں صرف حروف علت لکھے جاتے ہیں یا نقطوں کا ہیر پھیر ہے، جس کی وجہ سے الفاظ بدل جاتے ہیں کہ کبھی وہ نون پڑھ لیا جائے، کبھی بے پڑھ لیا جائے، کبھی تے پڑھ لیا جائے، کبھی سے پڑھ لیا جائے، تو اس زبان میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اسے عالمی مذہب کے لیے لے کے آئیں. کیونکہ یا تو پہلے نقطے ایجاد ہو چکے ہوں، زیر زبر ایجاد ہو چکے ہوں. اگر وہ نہیں ہوئے تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی طرح سے پڑھے گا اور کوئی کسی طرح سے. پھر ایک دور وہ آیا جب سکندر اعظم آئے. سکندر اعظم نے تمام دنیا کو فتح کیا اور جہاں بھی گئے یونانی زبان پھیلاتے چلے گئے. یونانی زبان میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں حروف علت یا واولز حرف کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ راستہ تیار ہو گیا کہ اب وہ دنیا کو نجات دینے والا آ سکتا ہے، کیونکہ ایک ایسی زبان موجود ہے جسے غلط طریقے سے نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. سکندر اعظم کے بعد روم کا دور آیا. روم کے دور میں امن و امان قائم ہو گیا، سڑکیں بنائی گئیں، راستے تیار ہو گئے. یہاں تک کہ آج بھی برطانیہ میں وہ سڑک موجود ہے جو رومیوں نے تعمیر کی تھی اور آج بھی وہ زیر استعمال ہے، وہ نہیں خراب ہوئی. ایسا دور چاہیے تھا جس میں ذرائع نقل و حمل بہت ہو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو جائے، صرف سمندر کے راستے سے نہیں بلکہ خشکی کے راستے سے بھی. اور رومی حکومت نے وہ راستہ تیار کر دیا. اب آنے والے کے لیے راستہ بالکل تیار تھا کہ وہ اس دنیا میں آئے. لیکن جغرافیائی مسائل بھی تو ہوتے ہیں کہ جغرافیائی فاصلے ہیں. کوئی ملک کہیں پر واقع ہے، کوئی ملک کہیں پر واقع ہے. آپ کے وہاں پہ آمد و رفت بھی ہو اور ان سے تجارت بھی ہو، تعلقات خراب نہ ہو. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ وہ تھا جس میں یہ پارٹیشن سے پہلے والا انڈیا، جس کو برٹش انڈیا کہا کرتے تھے، وہ رومی حکومت میں شامل تھا. یعنی ہم اپنے وطن عزیز پاکستان میں رہنے والے رومی حکومت کا ایک حصہ تھے. تو لہذا ایک
ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنا نہ صرف ممکن تھا بلکہ آپ کو کسی پاسپورٹ کی اور ویزے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ ایک ہی حکومت کے اندر پھر رہے تھے، دو مختلف حکومتیں نہیں تھی، ایک ہی تھا۔ تو لہذا وہ دور ایسا تھا کہ جب مسیح کو آنا چاہیے تھا۔ یہ وہ حالات تھے جو کہ آنے والے کے لیے سارے راستے تیار ہو چکے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا نے پہلے سے یہ بتا دیا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے اور ایسا آنے والا آئے گا؟ جب آپ کلام الہی کو اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شروع سے ہی اس بات کی خبر دے دی گئی تھی کہ ایک آنے والا آئے گا، اور لوگ وہ مانتے چلے آ رہے تھے۔ اور ایک آنے والا جب آیا، اس نے کہا کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے، پھر اس آنے والے نے کہا کہ میرے بعد ایک اور آنے والا ہے، اس نے کہا کہ میرے بعد آنے والا ہے، اور سب اسی طرح سے گواہی دیتے چلے آئے، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ کا زمانہ آ گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو میرے بعد ذات آنے والی ہے، میں تو ان کے جوتے بھی ٹھیک کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں تو ان کے خادموں کا خادم ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ ذات آ گئی تو پھر اس ذات نے یہ نہیں کہا کہ اب تم کسی اور آنے والے کا انتظار کرو، بلکہ یہ کہا کہ اب اگر کسی کو آنا ہے تو وہ آئے گا جو مجھ جیسا ہوگا، جس کی روح مجھ سے ملتی جلتی ہوگی، اور وہ روح پاک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دور وہی تھا جس میں آپ کو آنا چاہیے تھا، اور جس کے لیے تمام تاریخ گواہی دے رہی تھی، جس کے لیے جغرافیائی حالات بالکل موافق تھے، جس کے لیے رسل و رسائل بالکل تیار تھا، جس کے لیے لسانی اعتبار سے تیاری ہو چکی تھی۔ لہذا آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے آتے ہی ایک کام کیا۔ سب سے پہلے آپ نے آتے ہی یہ کہا کہ مبارک ہے وہ لوگ، اور آپ نے آ کے سب سے پہلا پیغام خوشخبری کا دیا۔ آپ نے پہلا پیغام اس بنی نوع انسان کو جو کہ پریشان تھے، جنہیں کوئی خوشخبری دینے کے لیے تیار نہیں تھا، بری خبریں سنانے والے سارے آ رہے تھے، آپ نے امن و امان کا آ کے پیغام دیا، اور آپ نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی یعنی خدا کا دین، نیا نظام تمہارا ہے، تمہیں اب اس میں حصہ دیا جاتا ہے۔ تم جو غریب ہو، جو ستائے جا رہے ہو، جن کا استحصال کیا جا رہا ہے، میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس دنیا میں ہر ایک کو خوشخبری مل سکتی ہے، غریب کو کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے سب سے پہلے آ کے غریب کی بات کی تھی، اور کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ توریت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ کسی غریب کو مت ستانا، کسی بیوہ کو پریشان مت کرنا، کسی یتیم کے اوپر ہاتھ مت ڈالنا، ورنہ میں عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤں گا۔ اس کی بات سننے کے بعد جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، تاریخ میں در آؤں گا، کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ اور آپ نے آ کے ان غریبوں کا، ان بیواؤں کا، ان یتیموں کا بیڑا آ کے اٹھایا۔ آپ کے لیے اس وقت بھی حالات بہت مناسب تھے، اور جب آپ اس دنیا میں آئیں گے اس وقت بھی حالات آپ ہی کے لیے مناسب ترین ہوں گے۔ لہذا آپ عین وقت پر تشریف لائے، اور خوشخبری یہ ہے کہ آپ عین وقت پر تشریف لانے والے ہیں۔ لہذا ہمیں صرف اس بات پہ خوش ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ آپ عین وقت پر تشریف لائے تھے، لیکن چونکہ اب آپ دوبارہ تشریف لانے والے ہیں تو ہم ان کے استقبال کے لیے کیا کر رہے ہیں۔